بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معذرت، ایک کام کی وجہ سے ذرا کچھ تاخیر ہو گئی۔ آج ہم 7واں پارہ پڑھیں گے سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اور جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق کے عرفان کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، اس لیے تو ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ تو یہ اس کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے کہ پچھلی آیت میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے قریبی دوست ہیں ان میں نصارہ بھی ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ قسیسین رہبان ان میں ہوتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور پھر ان میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ جب وہ یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں بھی انہی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، اور ہم پر اللہ پر اس کے حق بات پر جو ہمارے پاس آ چکی ہے کیوں نہ ایمان لائیں، جبکہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل کر دے گا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ سے پھر یہ امید بھی ہے کہ وہ امیدیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو انہی نیک لوگوں میں شامل کر لیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کلمہ حق کے بدلے میں ایسی جنتیں دیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہی لوگ جہنمی ہیں۔ تو یہاں سے بھی کچھ احکام کا بھی تذکرہ آ رہا ہے اس صورت میں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی انہیں حرام نہ بناؤ، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایسی تمام چیزیں جو کہ حلال ہیں، اللہ نے حلال کی ہیں، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو حرام قرار دے اور اس کا انکار کرے، بلکہ اس کو حد سے تجاوز کرنا فرمایا گیا۔ اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اسی میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ قسموں کے حوالے سے یہ احکام دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جن قسموں کے مطابق تمہارا ارادہ پختہ ہوگا ان پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ بس اس قسم کی ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے، ویسے ہی مناسب کھانا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دینے ہیں، یا ایک گردن غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جسے ان میں سے کوئی میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ اگر تم قسم کھا لو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہاری لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہاں یہ 2 قسم کی قسموں کا ذکر فرما دیا۔ ایک تو وہ لغو قسم کی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ لغو ہے کہ جیسے زبان پہ ویسے ہی واللہ باللہ تاللہ کے الفاظ آ جاتے ہیں، تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن وہ قسمیں جو پختہ ارادے کے ساتھ کی جائیں، نیت کے ساتھ کسی چیز کو جائز یا کسی چیز کو کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کہا جائے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، جسے فرمایا کہ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ لیکن اگر وہ قسم توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر آپ نے یہ قسم کھائی ہے۔ تو اس کے لیے جو فرمایا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کا کھانا، تو پہلے 3 چیزیں بیان کی گئیں کہ جس میں سے کوئی ایک کرنی ہے کہ 10 مسکینوں کا کھانا کھایا جائے، کھلایا جائے، یا ان کو کپڑے دے دیے جائیں، یا ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ تو اب غلام کا معاملہ تو نہیں رہا، تو 2 چیزیں باقی رہ گئیں، ایک تو کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، یا ان کو کپڑے دینا۔ اگر یہ نہیں ہے کسی کے پاس تو پھر 3 دن کے روزے ہیں۔ تو ہم پہلے ہی کہیں کہ 3 دن روزے ہم نے پہلے رکھنے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ وہ پہلے 10 مسکینوں کا کھانا یا ان کے کپڑے ہیں۔ اور دوسری بات یہی فرمائی گئی کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو، یعنی آدمی کو سوچ سمجھ کے قسم کھانی چاہیے، کہ یہ نہیں کہ جذبات میں آ کے آدمی قسم کھا جائے بعد میں پریشان ہو کہ اب کیا کروں۔
اسی لیے پہلے سوچ سمجھ کے قسم کھائی جائے اور اس کو پھر پورا کیا جائے۔ اگلی آیت میں پھر شراب کے بارے میں حتمی اعلان آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے اہل ایمان، بے شک شراب، جوا اور وہ پتھر جن پر بتوں کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور فال نکالنے کے تیر ناپاک ہیں، شیطان کے کام ہیں، بس تم ان سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس طرح پھر وہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ شراب کا بھی حکم آ گیا کہ اب اس سے بچ جاؤ، اب یہ حرام قرار دے دی گئی، اب تم اس کو نہیں پی سکتے۔ اور فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان شراب اور جوئے کی راہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ اب باز آ جاؤ گے؟ اس طرح سوال کر کے بتایا ہے کہ اب تمہارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اب باز آ جاؤ، اب چھوڑ دو یہ شراب ہے، جوا ہے اور تمام یہ دوسری چیزیں، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو۔ بس اگر تم لوگوں نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کا کام تو کھلے طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوا بعض لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ لوگ جو کہ شراب پیتے تھے اور اسی میں ہی انتقال کر گئے، اس کی حرمت سے پہلے ہی چلے گئے، اب ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا بھی جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہیں ایک عمل کیا، انہیں جو کچھ پہلے کھایا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اگر وہ متقی اور ایمان والے تھے اور عمل صالح کیا تھا۔ اگر یہ صفات تھیں تو پھر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے، پھر اس کے بعد بھی متقی اور ایمان والے رہے، پھر تقوی اور عمل صالح کی راہ پر گامزن رہے، اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ تمہیں کچھ شکار کے جانوروں کے ذریعے سے آزمائے گا، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزمایا تھا، ان کو سبت کو شکار کرنے سے منع کیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی شکار کے حوالے سے آزمایا گیا اور کہا گیا کہ تمہیں اس طرح آزمائے گا، اور وہ ہے اس حالت میں جب کہ احرام کی حالت ہوتی ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ تمہیں کچھ شکار کے جانوروں کے ذریعے آزمائے گا جن کا تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ پائیں گے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے، پس جو کوئی اس حکم کے بعد حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جو تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو قتل مت کرو، پھر شکار نہیں کر سکتے، اور تم میں سے جو شخص اسے جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کے بدلے اسی جیسا جانور ذبح کرنا واجب ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر آدمی کریں گے، اور جسے قربانی کے جانور کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ ایک تو شکار کرنا منع احرام کی حالت میں اور حرم کی حدود میں، اس کے علاوہ اگر کسی نے کیا تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا یا اس کا فدیہ دینا پڑے گا اسی جیسا جانور، اور یہ کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ دو معتبر آدمی جو اس بات کو سمجھتے ہوں وہ فیصلہ کریں کہ وہ بتائیں گے کہ اس جانور کے بدلے میں کیا جانور دینا ہوگا اور اس کو پھر قربان کیا جائے گا، اور یا بطور کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے برتاؤ کا برا انجام پالے، ماضی میں جو کچھ ہوا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ یہ حکم بھی بتا دیا گیا کہ اس میں تمہیں خیال رکھنا ہے کہ حالت احرام میں کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ جہاں تک کہ سمندر کا شکار ہے اس کے بارے میں یہ حکم دے دیا گیا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال بنا دیا گیا تاکہ تم اور سفر کرنے والے دوسرے قافلے فائدہ اٹھائیں، اور جب تک تم حالت احرام میں رہو تمہارے اوپر خشکی کے جانوروں کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے تم لوگ جمع کیے جاؤ گے۔ تو اس طرح پھر یہ بتا دیا گیا کہ خشکی کے جانور اس کا شکار منع ہے، سمندر کا شکار کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت دے دی گئی۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بیت الحرام کعبہ کو لوگوں کے انتظامی اور معاشی امور کے لیے مفید بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے
اور قربانی کے جانور، اور ان جانوروں کو بھی ان کے لیے مفید بنایا ہے جن کے گلے میں حرم تک پہنچانے کے لیے پٹے ڈال دیے گئے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ بھی اسی دور کی باتیں فرما دی گئیں کہ اس میں بیت الحرام، اس کی حرمت، اور پھر حرمت والے مہینے، 4 مہینے جس کا پہلے بھی ذکر آ چکا، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر جو بتایا گیا ہے کہ قربانی کے جانور، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا احترام لازمی ہے، ان کی حرمت لازمی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ جان لو کہ بے شک اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتا دی گئی کہ رسول کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ تم لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو لہذا ان کا کام یہ نہیں ہے کہ کون کافر ہے کون مومن ہے، ان کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اللہ کا کلام پہنچا دیا بس کافی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہارے لیے خوشکن ہو، بس اے عقل والو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اس سے بتا دیا گیا کہ اللہ کی نگاہ میں اشخاص، اعمال اور اموال میں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے وہ برائی جو ہے وہ کتنی ہی زیادہ ہو، کثرت ہو۔ تو کثرت کو اکثر مذموم ہی قرار دیا گیا ہے، کثرت کوئی معیار نہیں ہے، اصل معیار وہ اس کی اچھائی ہے، اچھائی ہے، طیبات میں سے ہے، پاکیزگی ہے، تو چاہے اشخاص میں ہو، اموال میں ہو یا اعمال میں ہو، تو وہ دیکھی جاتی ہے، کثرت نہیں دیکھی جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ذہنی طور پر تکلیف پہنچائیں۔ اگر تم ان کے بارے میں نزول قرآن کے زمانے میں پوچھو گے تو تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے گزشتہ سوالات کو معاف کر دیا، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی تاکید کی گئی کہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانو، ان سے کوئی الٹے سیدھے سوالات مت کرو کہ میرا باپ جنتی ہے جہنمی ہے، میرا باپ کون ہے، میری بکری کہاں گم ہو گئی، میری اونٹنی کہاں ملے گی، اس قسم کی باتیں جو تم کر رہے ہو ایسی باتیں مت کرو۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جو بات کرنی ہے تو کام کی بات کرو، جس کے لیے رسول اللہ تشریف لائے ہیں وہ باتیں کرو۔ اور پھر اس کی پچھلی تاریخ کا حوالہ بھی دے دیا کہ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان احکام کا انکار کر بیٹھے، یہودیوں نے جیسے کیا، گائے ذبح کرنے کو کہا، اس کے اوپر سوالات پہ سوالات ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ کوئی صاحبہ، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی حام، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ ان کے حلال و حرام کی شریعت جو جاہلیت کی شریعت تھی کہ جس میں انہوں نے جانوروں کو بھی بڑا اونچا مقام دے رکھا تھا کہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس نے 5 بار بچے دیے ہیں اور آخری بار نر بچہ ہوا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے پھر وہ چھوڑ دیتے تھے اس کے کان چھید کے کہ نہ اس پہ کوئی سواری کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی دودھ پی سکتا ہے، نہ اس پہ اور کوئی کسی بار برداری کی جا سکتی ہے، کسی کام کی نہیں ہوگی، بس چھوڑ دیا، وہ بہت ہی مقدس ہو گئی۔ صاحبہ بھی اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو زمانے جاہلیت میں بطور نذرانہ یا بتوں کے لیے چھوڑ دی جاتی تھی، تو یہ بھی بہت ہی مقدس جانور بن جاتا۔ وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے کہ جو 6 بار 2 مادہ بچے جنتی ہے اور 7ویں بار ایک مادہ اور ایک نر بچہ اس نے جنا ہے، تو یہ بھی بہت ہی پوتر ہو گئی، بڑی مقدس ہو گئی، لہذا اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حام اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہی بہت سے بچے پیدا ہوئے ہیں، لہذا وہ بھی بڑا مقدس ہو گیا کہ اس سے 10 بار اونٹنی نے بچہ جنا ہے، لہذا یہ تمام چیزیں جو یہ ان کی شریعت تھی کفار کی، انہوں نے اپنے آپ بنا رکھی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو چیز ہے وہ عمل کے ذریعے سے ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے نہیں ہوتی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم نے جس دین و عقیدے پر اپنے آباء و اجداد کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے، کیا وہ اسی پر قائم رہیں گے؟ اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے رہے نہ راہ ہدایت پر رہے ہوں گے۔ تو یہ بھی کہ یہ ساری جو باتیں ہیں باپ دادا کی تقلید، کہ ہمارا خاندان میں یہ ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں،
تو یہ کوئی تقلید نہیں ہے، کوئی اسلام میں اس کی کا مقام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کی فکر کرو، اگر تم راہ راست پر چلتے رہو گے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، تم سب کو اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، پس وہ تمہیں تمہارے کیے کی خبر دے گا۔ تو یہاں پہ بھی ایمان والوں کو یہی کہا گیا کہ وہ قرآن و سنت کے ذریعے سے اپنی ہدایت کی فکر کریں، اور ہدایت میں کیا ہے؟ اسی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی فریضہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہاں بس ہمیں کیا، دوسرا کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے، نہیں، ہدایت ہے ہی وہی اصل کہ جس میں امر بالمعروف بھی ہوگا اور نہی عن المنکر بھی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، کہ اے ایمان والو اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وصیت کرتے وقت آپس میں گواہی کے لیے مسلمانوں میں سے 2 معتبر آدمی کو گواہ بنا لو۔ اگر تم حالت سفر میں ہو اور موت کی مصیبت سے دوچار ہو جاؤ تو غیر مسلموں میں سے 2 گواہ بنا لو، دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے، پھر اگر تمہیں ان دونوں کی سچائی میں شبہ ہوگا تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس قسم کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے ہیں ورنہ ہم بے شک گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ اس بات کی وصیت کے احکام دیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ایسی حالت میں جبکہ اور کوئی گواہ نہ مل رہا ہو، مسلمانوں میں سے گواہ نہ ہو تو غیر مسلم گواہ بن سکتے ہیں۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ دونوں اپنی گواہی میں گناہ گار بنے ہیں تو میت کے 2 قریب ترین رشتہ دار ان لوگوں میں سے جن کے حق میں گناہ ہوا ہے گزشتہ دونوں آدمیوں کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے حق کے زیادہ قریب ہے اور ہم نے کسی پر زیادتی نہیں کی، ورنہ ہم بے شک ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ لوگ حقیقت حال کے مطابق گواہی دیں یا ڈریں کہ ہماری قسموں میں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام پر دھیان دو، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر وہ تمام احکام بیان کر دیے گئے، اس لیے بھی کہ وصیت کا بھی ہو جائے اور گواہی کا معاملہ وہ بھی پورا ہو جائے، اور ایسے حالات ہوں تو پھر کیا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر ہم اگلے مرحلے میں چلتے ہیں جس میں عیسائیوں کو دعوت توحید دی گئی، اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ جب روز قیامت تمام رسولوں کو جمع کرے گا تو ان سے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری دعوت حق کا قوموں کی طرف سے کیا جواب ملا۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے پوچھے گا، انبیاء کرام سے بھی اور قوموں سے بھی۔ تو خوف و دہشت کے مارے صرف اتنا کہیں گے کہ ہمیں کوئی خبر نہیں، بے شک تو ہی تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے۔ تو یہ رسول کرام بھی جواب دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر قوموں سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہاں پہ بحد عیسیٰ علیہ السلام سے جو مکالمہ نقل کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم تم اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرے احسان کو یاد کرو، جب میں نے روح القدس جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم مٹی سے میرے حکم سے چڑیا کی شکل بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو میرے حکم سے وہ چڑیا ہو جاتی تھی، اور پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور میرے حکم سے مردوں کو قبر سے زندہ نکالتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے سے روک دیا، جب تم ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو ان کے کافروں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ ہے وہ نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، تو یہ معجزات کے ذریعے سے بتایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، ان کی طرف سے نہیں ہیں۔ جب بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے، میرے حکم سے، میرے اذن سے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم لوگ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، ارے عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ بہت ہی قریبی ساتھی تھے، جیسے آپ کے ساتھی تھے صحابہ کرام، اس طرح حضرت عیسیٰ کے یہ ساتھی تھے حواری، اور انہوں نے بھی کھانے کا مطالبہ کیا کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا رب تمہارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے کہ کھانا بھی اوپر سے آ جائے، ہم وہ کھائیں مزے سے؟
تو انہوں نے کہا اگر تم اہل ایمان ہو تو اللہ سے ڈرو، کیا مانگ رہے ہو تم اللہ سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسے کھانا بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے کہ اللہ نے ہماری بات کو پورا کر دیا اور ہم جان لیں کہ واقعی تم نے ہم سے سچی بات کہی ہے اور ہم بھی اس حق کے گواہ بن جائیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کر دی، کہا کہ اے اللہ ہمارے رب تو ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے اول اور آخر سب کے لیے عید کا موقع بن جائے، تیری جانب سے میری صداقت کی ایک نشانی بھی بن جائے، اور تو ہمیں روزی عطا فرما اور تو بہت ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو بھیج دے، اس میں میری بھی تصدیق ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا میں وہ دسترخوان تمہارے لیے اتار رہا ہوں، پس اگر تم میں سے کسی نے اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کی تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا میں نے دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی دے دی کہ دیکھو میں اتار تو دوں گا لیکن پھر اس کے بعد کفر مت کرنا، پھر نہ پلٹ جانا بنی اسرائیل نے جیسے کہ طریقہ تھا ان کا۔ تو اسی لیے فرمایا اگر وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو انہوں نے کہا کہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرا حق نہیں ہے۔ اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو تجھے اس کی پوری خبر ہے، تو میرے دل کی چھپی باتوں کو جانتا ہے، میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا، بے شک تو تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک میں تھا تجھے پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو جو میرے دل میں ہے وہ بھی تو جانتا ہے، میری زبان میں ہے وہ بھی تو جانتا ہے، لیکن میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا۔ اور پھر مزید اپنا دفاع کیا انہوں نے، میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کے بندو تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے، اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کے اعمال پر شاہد رہا، پس جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی ان کے اعمال سے باخبر رہا اور تو ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا دفاع کر دیا کہ میرا معاملہ اس بارے میں واضح ہے کہ جو میں تھا تو تو جانتا ہے میں نے کیا کہا تھا، جب میں چلا گیا اس دنیا سے اب تیری ذمہ داری ہے، اب تو ان کو جانتا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو نے عذاب دے گا تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو نے معاف کر دے گا تو بے شک تو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہی انہوں نے صاف بات کہہ دی کہ تو تیرے بندے ہیں، اب تو ان کو سنبھال، عذاب دے گا تب بھی تیرے بندے ہیں، معاف کر دے گا تیرے بندے ہیں، تو عزیز ہے حکیم ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، انہیں ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین کے اندر کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس طرح یہاں سورۃ المائدہ مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم سورۃ الانعام شروع کرتے ہیں جو مکی سورت ہے، 165 اس کی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی، پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر موت کا ایک وقت مقرر کر دیا، اس کے نزدیک دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک مقرر وقت ہے، پھر تم اس میں شبہ کیوں کرتے ہو؟ اور آسمان اور زمین میں صرف وہی اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر سب احوال کو جانتا ہے، تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف بھی بیان کر دیا، اپنی صفات بھی بیان کر دیں، اور اس کے بعد پھر کفار مکہ کی ذکر آ گیا، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آتی ہے تو اس سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، بس جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا اسے جھٹلا دیا، تو اب قریب ان کے پاس اس حق کی خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے۔ تو قرآن کریم کا مذاق اڑانا، رسول اللہ کا مذاق اڑانا، یہ ان کی عادت تھی، تو ان کو دھمکی دے دی گئی کہ اب تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، اور ان کو پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ فرمایا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا
جنہیں ہم نے سرزمین پر ایسی قوت و سطوت دی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی، ان کے لیے خوب بارش برسائی، ان کے نیچے نہریں جاری کی، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، ان کے بعد دوسری امتوں کو پیدا کیا، اس طرح بتا دیا کہ تمہارا استکبار اور تمہارا یہ غرور تمہیں لے ڈوبے گا، جیسے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا اور وہ بھی برباد ہو گئے۔ اور ان کی ایک اور بات کا بھی نقل کیا گیا کہ یہ شدت استکبار، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب کوئی کتاب نازل کرتے تو جسے وہ لوگ اپنی ہاتھوں سے چھوتے تو بھی اہل کفر یہی کہتے کہ یہ تو جادو ہے، کھلا ہوا جادو ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ دیکھو ان کا معاملہ کیا ہے، ان کے دلوں کی سختی کتنی ہے، ان کا کفر کتنا پکا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل کر دیتا تب بھی یہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور ان کے تکبر کا ایک اور معاملہ، اور کافروں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کی نبوت کی شہادت دیتا، اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملات کا فیصلہ ہو جاتا، پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی اور کسی بات کی، بس وہ فیصلہ کر دیتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، یعنی انہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ اور اگر ہم اس شاہد کی حیثیت سے کسی فرشتے کو تجویز کرتے تو اسے مرد بناتے اور ان کے لیے وہی شبہ پیدا کر دیتے جس میں وہ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر ہم انہیں بھیجنا بھی تھا تو ہم فرشتہ کیوں بھیجتے، ہم کسی انسان کو بھیجتے، انسان ہو تو انسان ہی آئے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے کے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو جیسے کہ وہ پچھلی قومیں مذاق اڑاتی رہیں تباہ ہو گئی، اور یہ بھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کا حشر بھی بہت برا ہوگا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ کہیے کہ زمین کی سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے، ذرا دیکھو، نکلو باہر، آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وہ بے شک تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ جن لوگوں نے ایمان و عمل کے اعتبار سے اپنا خسارہ کر لیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو کچھ رات اور دن میں وقوع پذیر ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ سننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور آپ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست اور آقا بنا لوں؟ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ سب کو روزی دیتا ہے اور اسے روزی نہیں دی جاتی۔ آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں اور کہا گیا ہے کہ تم مشرک مت بن جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی احکامات دیے گئے سب بیان کر دیے گئے، اس میں ان اعتراضات کا بھی جواب ہو گیا جو یہ مشرک کیا کرتے تھے۔ آپ کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے یوم عظیم، روز قیامت کے عذاب کا ڈر ہے، اس دن جس آدمی سے عذاب کو ٹال دیا جائے گا اس پر اللہ رحم کر دے گا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، تو لہذا تکلیف بھی، مشکل بھی، پریشانی بھی وہی دور کرے گا، اور جو بھلائی بھی ملی ہے تو وہی پہنچا سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ پوچھئے کس چیز کی شہادت سب سے بڑی ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے، اور یہ قرآن مجھے بذریعہ وحی دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو ڈراؤں جس تک اس قرآن کا پیغام پہنچے۔ کیا تم لوگ واقعی اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا ہوں۔ آپ کہیے کہ وہ اللہ اکیلا معبود ہے، اور میں بے شک ان معبودوں سے اظہار برات کرتا ہوں جنہیں تم لوگ اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا تھا کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ سب سے بڑی شہادت کون سی ہے، اور پھر خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ اللہ کی گواہی، اللہ کی شہادت سب سے بڑی ہے، اور پھر قرآن کا مقام بتا دیا گیا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں میں نے ماضی میں کتاب دی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان و عمل کے اعتبار سے اپنا خسارہ کر لیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اور اس سے بڑا تو اپنے حق میں ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بات کہی، یعنی کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ بھی پچھلا حوالہ بھی اللہ تعالیٰ دیتے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو، اس سے عبرت حاصل کریں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس طرح اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا تھا۔ اور پھر قیامت کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہاں گئے تمہارے وہ باطل معبودان جنہیں تم اللہ کے شرکا سمجھتے تھے۔ پھر ان کی دیوانگی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم لوگ مشرک نہیں تھے۔ تو ساری زندگی تو شرک کرتے رہے، اور وہاں قیامت کے دن کہ اللہ قسمیں کھا کر کہیں گے اللہ ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کیسا جھٹلا رہے ہیں اللہ کے بارے میں۔ ان کی افترا پردازیاں آج ان کے کام نہ آئیں، اب کوئی کام نہیں آئے گا، اب تو جہنم ہی میں جائیں گے۔ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں اور سوچ سمجھ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، ان کے کانوں سے سننے کی قوت چھین لی ہے، اور اگر وہ ہر ایک نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ اہل کفر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو صرف گزشتہ قوموں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا ان لوگوں کے بارے میں، ان مشرکین کی، کہ بظاہر تو یہ قرآن کریم کی تلاوت سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب اللہ نے ایک رکاوٹ پیدا کر دی تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی سننے کی کوشش کرتے رہیں، قرآن ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جبکہ وہ کہتے یہ ہیں کہ تو قرآن کہانی قصے ہیں سب۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ دوسروں کو اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ تو صرف اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں لیکن انہیں اپنی بربادی کا احساس نہیں ہوتا۔ قیامت کا منظر ایک اور دکھایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ انہیں دیکھیں گے جب وہ جہنم کے پاس لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو آپ ان کا حال اظہار دیکھ کر تعجب کریں گے، تو وہ کہیں گے اے کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیے جاتے اور اپنے رب کی آیتوں کا نہ جھٹلاتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اس وقت ان کی وہ حسرتیں تمنائیں بالکل بیکار ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ جو کچھ کہتے رہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بلکہ جو عقائد و اعمال پہلے سے چھپاتے تھے اب وہ بھی سب سامنے کھل کر آ جائیں گے، اور ان کی بات اگر مان بھی لی جائے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں لوٹا دیا جائے، اور اگر انہیں دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے تو پھر دوبارہ وہی کرنے لگیں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ بے شک وہ لوگ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں اس وقت تو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کا ایک اور شبہ بیان کیا گیا، اور انہیں کہا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے بعد اب کوئی زندگی نہیں ہوگی، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اب آپ اگر انہیں دیکھ لیں گے جب آپ نے اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان کی حالت کا تعجب کریں گے۔ اللہ کہے گا کیا یہ زندگی برحق نہیں ہے جس کا تم انکار کرتے رہے دنیا میں کہ نہیں ہے نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم۔ اللہ کہے گا تو اپنے کافرانہ اعمال کی وجہ سے عذاب چکھو، اب تم وہاں تو انکار کرتے رہے، اب ذرا مزہ چکھو اپنے ان کفریہ اعمال کا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی انہیں یقیناً نقصان اٹھایا، یہاں تک کہ جب اچانک ان کے سامنے قیامت برپا ہو جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، قیامت پر یقین کے بارے میں اپنی کوتاہیوں پر وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے، یقیناً وہ بہت بری چیز ڈھو رہے ہوں گے۔ یہی قیامت کا منظر ان کے لیے کہ ان کا کیا حشر ہوگا کہ وہ اپنی سارے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا سے زیادہ کچھ نہیں، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے، تو کیا تم لوگ عقل و خیرت سے کام نہیں لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک تماشے کے، اور اصل چیز وہ دار آخرت ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو کافروں کی باتیں مغموم بنا دیتی ہیں، بس وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ظالم لوگ
اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کو پھر تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، انہوں نے تکذیب اور ایذا پہنچائے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آ پہنچی۔ اللہ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ کو جس طرح رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں۔ تو یہ ایک اور طرح سے تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کی قوموں نے بھی طرح طرح سے ایذا رسانی کی، لیکن انہیں صبر کیا۔ اور پھر ایک اور طریقے سے فرمایا گیا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان لوگوں کی حق سے روگردانی آپ پر گراں گزرتی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر ان کے لیے کوئی نشانی لے آئیں تو کر لیجئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، بس آپ نادانوں میں سے نہ بن جائیے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اگر کافروں کا ایمان لانا آپ پر گراں گزرتا ہے تو آپ پھر کچھ کیجئے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ یا تو زمین میں کوئی سوراخ کر کے سرنگ بنائیں، یا سیڑھی لا کر آسمان پر ان کے لیے کوئی نشانی لے کر آئیں، لیکن آپ کر نہیں سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایسی قدرت نہیں دی۔ لیکن آپ جو بھی ہے اپنی دعوت کے ذریعے سے ان کو کلام پہنچاتے رہیے۔ اور یہ کون سنے گا؟ فرمایا کہ بے شک اسلام کی دعوت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو قرآن کریم کو دل سے سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ دوبارہ زندہ کر کے رہے گا، اور پھر سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو مشرکین کی یہ صفت بیان کر دی گئی کہ یہ لوگ نہیں سن سکتے، یہ تو مردہ ہیں، مردہ دل ہیں، یہ نہیں سنیں گے، لیکن جو زندہ دل ہیں وہ لوگ آپ کی بات کو سنیں گے اور عمل کریں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی جانب سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بے شک کوئی بھی نشانی نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور ہر جانور جو زمین میں پایا جاتا ہے، اور ہر وہ پرندہ جو دو پروں کے ذریعے اڑتا ہے، وہ تمہاری طرح امتیں ہیں، ہم نے کوئی چیز ریکارڈ میں لانے سے چھوڑ نہیں دی ہے، پھر وہ لوگ اپنے رب کے حضور جمع کیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا معاملہ ہے کہ وہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر انسان ہو، حیوان ہو، پرندہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کے سب اس کے علم میں ہیں، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں اور تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، آپ کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے، تو اگر تم سچے ہو تو کیا غیر اللہ کو ہی پکارتے رہو گے؟ یعنی اس حالت میں بھی تم شرک کرو گے؟ نہیں، بلکہ اسی ذات واحد کو پکارو گے، بس اگر وہ چاہے گا تو اس بلا کو ٹال دے گا جس کی وجہ سے تم اسے پکار رہے تھے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں اللہ کا شریک بناتے تھے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے دوسری امتوں کے پاس بھی انبیاء اور رسول بھیجے، پھر ہم نے بھوک اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید عاجزی اور انکساری اختیار کر لیں۔ بس جب ہمارا عذاب ان پر نازل ہو گیا تو انہیں عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ شیطان نے ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ہوش نہیں آتا، عبرت حاصل نہیں کرتے، اپنی اسی خواہشات نفس میں ہی مگن رہتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، پھر جب انہوں نے اس چیز کو بلا دیا جس کے ذریعے انہیں اللہ کی یاد دلائی گئی تھی، تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر جو انہیں دی گئی تھی خوب خوش ہونے لگے تو ہم نے اچانک پکڑ لیا، پھر حسرت و یاس ان کی قسمت بن گئی، اور ظالم قوم کی جڑ ہی کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو یہاں اللہ کا قانون بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے پکڑتا ہے، مصیبت، پریشانی، تنگی کے ذریعے سے کہ شاید کہ مان جائیں، لیکن تب بھی نہیں مانے، اللہ نے دل سخت کر دیے، پھر ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، خوب کھاؤ، مزے کرو، عیاشیاں کرو، اور جب وہ اس میں مگن ہو گئے، اترانے لگے، تو پھر اچانک ان کو پکڑ لیا، اچانک وہ پکڑے گئے، اور پھر وہ سب اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ،
آپ پوچھیے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو وہ چیزیں تمہیں دوبارہ عطا کر دے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نشانیوں کو کس طرح مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اعراض ہی سے کام لیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ آپ کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا کھلے عام آ جائے تو کیا ظالم قوم کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم اپنے انبیاء اور رسول صرف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو جنت کی خوشخبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں۔ پس جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے انہیں نہ مستقبل کا کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ماضی کا غم، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارا عذاب پکڑ لے گا۔ یہ ان کے اوپر دھمکیاں اور اللہ کی طرف سے وہ وعید بتا دی گئی۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہیے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ تک بھیجی جاتی ہے۔ آپ کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ تو یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگ رہے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، نہ کوئی خزانے ہیں، نہ غیب ہے، نہ میں فرشتہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو صرف اتباع وحی کرتا ہوں، جو وحی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ اسی لیے آپ سے کہا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے آپ ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کیجئے جو اپنے رب کے حضور جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں، جب اس ذات باری تعالیٰ کے علاوہ نہ ان کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ تقوی کی راہ اختیار کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ لوگوں کو مت بھگائیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ آپ کو ان کا حساب نہیں دینا ہے اور نہ انہیں آپ کا حساب دینا ہے، بس آپ اگر انہیں بھگا دیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ اسی لیے کہ قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ غریب، یہ سارے بیٹھے رہتے ہیں فقیر اور مسکین، ہم کہاں بیٹھے، ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آپ کو ذرا خیال آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی تصحیح فرما دی اور بتا دیا کہ نہیں، یہ تو مخلص لوگ ہیں، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے اسی طرح بعض انسانوں کو بعض کے ذریعے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے تاکہ وہ کہیں کیا اللہ نے ہم میں سے انہی لوگوں پر احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ فرمائیں کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہیے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یعنی تم میں سے جو کوئی نادانی میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھے گا پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، تو وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وسعت رحمت الہی کی بشارت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، وہ ہر ایک کو اپنے ڈھانپ لیتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح آیتوں کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کی راہ کا پتہ چل جائے۔ آپ کہیے کہ میں ان معبودوں کی پرستش سے روک دیا گیا ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ آپ کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا ورنہ گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہو سکوں گا۔ آپ کہیے کہ مجھے میرے رب کی جانب سے کھلی دلیل ملی ہوئی ہے اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ تم جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے، وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ سب ان کے جو مطالبے تھے اس کا جواب دے دیا گیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، کہیں تمہارے ساتھ کوئی بارگیننگ نہیں ہو سکتی کہ آدھا تم اور آدھا ہم، ایسی باتیں نہیں ہو سکتی، اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے وہ میں نے دے دیا ہے۔ تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو تو عذاب میں نہیں لا سکتا، اللہ لائے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہیے جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو
عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ ظالموں کو زیادہ جانتا ہے، ان ظالموں کا وہیں پہ ہی ستیہ ناس اور بیڑا غرق کر دیا جاتا، بات ہی ختم ہو جاتی۔ اور وہ اللہ وعنده مفاتح الغیب، اور غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے، اگر ایک دانہ بھی زمین کی تاریکیوں میں گرتا ہے اور کوئی بھی تازہ اور کوئی بھی خشک ہو تو وہ اللہ کی روشن کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے غیبی امور اور اس کی وسعت علم کا ظاہر کر دیا گیا، اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اس میں کوئی چیز بھی اللہ کے حضور سے غائب نہیں ہے، اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیز غائب نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو رات کے وقت تم پر نیند طاری کرتا ہے اور دن کے وقت جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن میں دوبارہ اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے کیے کی خبر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی یہ عمل بتا دیا گیا ہے کہ دن اور رات یہ تمہارے ہر چیز کو جانتا ہے۔ رات کو نیند آتی ہے، دن میں تم کام کرتے ہو، پھر تم وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور یہاں تک کہ تم اپنے رب تک پہنچ جاؤ گے، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگراں فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس بارے میں وہ کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے، پھر انہیں اللہ کے پاس بھیجا جاتا ہے جو ان کا مولائے حقیقی ہے، یقیناً فیصلہ صرف اسی کے اختیار میں ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کے بارے میں بتایا، اور مزید فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ کہیے کہ تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ ان کا وہ جو طریقہ تھا اس کو بیان کیا گیا، جب مصیبت میں پڑ جاتے تھے، ڈوبنے لگتے تھے، کشتیاں ڈوبتی تھیں تو پھر اللہ کو پکارتے تھے کہ اے اللہ بچا لے ہمیں۔ تو فرمایا کہ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، آپ کہیے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو۔ یعنی یہ تمہاری جو دوغلی پالیسی ہے کہ جب مصیبت آئی تو اللہ کو پکارا اور جب مصیبت ختم ہو گئی تو داتا دربار پہنچ گئے، تو یہ کون سی تمہاری دوغلی پالیسی ہے کہ ہر وقت اللہ کو پکارو، چاہے وہ مصیبت ہو چاہے وہ وسعت ہو، اللہ کو پکارو، وہی دینے والا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، آپ کہیے کہ وہی اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے یا مختلف ٹولیاں بنا کر تمہیں آپس میں الجھا دے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اپنی نشانیاں کس طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ انہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر وہ آگ یا پتھروں کی بارش برسا دے یا آسمان کو ہی تمہارے اوپر گرا دے، کوئی طوفان بھیج دے، زمین میں دھنسا دے، تمہیں مختلفوں میں تقسیم کر دے، یا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ برحق کتاب ہے۔ آپ کہیے کہ میں تمہارا نگراں نہیں مقرر کیا گیا ہوں، ہر خبر کے وقوع پذیر ہونے کا ایک مقرر وقت ہے اور تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو ہماری آیتوں کے خلاف باتیں بناتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کیجیے، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کو بھی اس بات کی تاکید کر دی گئی کہ ان لوگوں کے ساتھ تم نہیں بیٹھ سکتے جو اللہ کی آیات میں، اللہ کی کتاب پہ، اللہ کے رسول پہ، اللہ کے دین پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی منع کر دیا گیا۔
وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اللہ سے ڈرنے والوں پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن انہیں نصیحت کرتے رہنا چاہیے کہ شاید وہ بھی اللہ سے ڈرنے لگیں۔ اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے لہو و لعب کو اپنا دین بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے کہ کہیں کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت و بربادی کی طرف نہ دھکیل دیا جائے۔ اس کا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ ہر قسم کا معاوضہ دے گا اس کی طرف قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کی طرف دھکیل دیے گئے، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا اور ان کے کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے، اللہ کے دین کو بالکل ہی ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، آپ کہیے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کیا اللہ کی ہدایت ہمارے پاس آ جانے کے بعد الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس آدمی کے مانند جسے شیطان نے بھٹکا دیا ہو اور زمین میں حیران و پریشان پھر رہا ہو، اس کے کچھ دوست بھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کہیے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہاں پر بھی اس آیت میں جو آج اس کا ذکر کیا گیا، مثال دی گئی، جو آدمی توحید کی دعوت قبول کر لینے کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بتوں کی پرستش شروع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے بتایا کہ جیسے کوئی آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی صحرا سے گزر رہا ہو اور شیاطین جنوں کے نرغے میں آ جائے جو اسے راہ راست سے بھٹکا کر کسی اور کی طرف لے جائیں، اور وہ حیران پریشان بیٹھا ہے کہ اب میں کیا کروں، اور اس کے ساتھی پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ، سیدھی راہ کی طرف آ جاؤ، لیکن وہ شیطانوں کے چکر میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ بھی کہا گیا کہ نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم لوگ اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور اسی نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا قول برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، اور وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور یہاں سے پھر انبیاء کی تاریخ بیان کی گئی ہے، تو دعوت توحید کی روشنی میں مشرکین مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ بھی ہے، اور بات شروع کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو وہ لوگ بھی مانتے تھے اور اپنا جد امجد سمجھتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، ان کو یقین آ جائے کہ کون ہے اصل خالق و مالک اور رازق۔ پس جب رات آ گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پس جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو چیز ڈوب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، غروب ہو جاتی ہے، وہ کیسے خدا بن سکتی ہے؟ وہ خدا نہیں ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، پس جب انہوں نے چاند کو نکلا ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے۔ پس جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بے شک گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پس جب انہوں نے آفتاب کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پس جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ تو وہ لوگ جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ ستارے جو ڈوب جاتے ہیں یہ الوہیت کے قابل نہیں ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ رب نہیں ہو سکتے۔ تو کہا کہ اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس حال میں کہ میں نے اللہ کے سوا سب سے منہ موڑ لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، فرمایا کہ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ،
اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور میں ان معبودوں نہیں ڈرتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرے رب کی ہی کوئی مشیت ہو. میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ تو ان کو صاف جواب دے دیا کہ تم وہ ڈرا رہے ہیں کہ تم ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہو تو یہ بت تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو صاف کہہ دیا گیا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے تمہارے ان بتوں کی، اور میں ان سے کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو؟ اور تم لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنا رکھا ہے جن کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری. پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دنیا میں دونوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے. تو اسی لیے بتا دیا گیا کہ اصل بات کیا ہے، کہ وہ شرک کو ختم کرنا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہے. تو یہ ظلم بتا دیا کہ یہ وہی ہے جو حضرت لقمان نے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہی ہے کہ جو ظلم کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے، انہی کے لیے امن ہے. تو امن و امان کیسے آئے گا؟ توحید کے ساتھ، وحدانیت کے ساتھ. شرک کو ختم کرنے سے امن و امان آئے گا. شرک کے اڈے قائم رہیں گے تو امن کیسے آئے گا؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. فرمایا کہ اور یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمتوں والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب دیے، ہر ایک کو راہ راست دکھائی. ان سے قبل نوح کو ہدایت دی تھی، ان کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی راہ راست دکھائی تھی. اور ہم بھلائی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیتے ہیں. اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو بھی راہ راست دکھائی تھی. یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. اسماعیل، الیسع، یونس، لوط کو بھی راہ راست دکھائی تھی. اور ہر ایک کو ہم نے اس زمانے کے جہاں والوں پر فضیلت دی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد ان تمام انبیاء کرام کا تذکرہ فرما دیا گیا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا تھا. اور مزید فرمایا اور ان کے باپ دادا، ان کی اولاد، ان کے بھائی میں سے بعض کو ہم نے راہ راست دکھائی تھی، انہیں چن لیا تھا، انہیں سیدھی راہ دکھائی تھی. یہی اللہ کی ہدایت ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے مرحمت فرماتا ہے. اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے. انہی لوگوں کو ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی تھی. پس اگر یہ مشرکین ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم ان پر ایمان لانے کے لیے ایک ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان کا انکار نہیں کرتی. تو یہ پچھلے انبیاء کرام کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں دی تھیں، علم و نبوت سے نوازا تھا، اس کا بھی تذکرہ کر دیا. اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، پس آپ انہی کے نقش قدم پر چلیے، انہی کے راستے پر چلیے. اور آپ کہیے کہ میں تم لوگوں سے تبلیغ قرآن پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کی حقیقی قدر و منزلت کو پہچانا ہی نہیں ہے جب کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز اتاری ہی نہیں. آپ کہیے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے نور اور ہدایت کا ذریعہ تھی؟ تم نے اس کے کچھ اوراق بنا رکھے ہیں جنہیں ظاہر کرتے ہو، کچھ حصہ چھپا رکھتے ہو، بلکہ زیادہ حصہ چھپاتے ہو. اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے. آپ کہیے کہ اللہ نے اتاری تھی، کہ انہیں چھوڑ دیجئے اپنی مخالف اسلام باتوں سے کھیلتے رہیں. تو یہ بھی ان کے لیے بتا دیا گیا، کفار قریش اور اس کے علاوہ دوسرے بھی، کہ یہ تمام باتیں جو تم کہہ رہے ہو کہیں قرآن کے بارے میں، کہیں دوسرے، تو یہی یہودیوں نے یہی باتیں کی تھیں. اسی لیے اصل تو یہ کتاب کیا ہے وہ فرما دیا گیا کہ اس پہ ایمان لاؤ اور اس قسم کی باتیں مت کرو. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. اور یہ بھی ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے
جو بابرکت ہے، اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے مضافات والوں کو تبلیغ کریں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمائے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر افطرا پردازی کرتا ہے یا کہتا ہے مجھ پر وحی اتری ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں اتری۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو کہتا ہے جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے ویسا میں بھی لا سکتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیاں جھیل رہے ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں کہ نکالو اپنی روحوں کو، تو تعجب کریں آج تمہیں ذلت و رسوائی کا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے اور تکبر کی وجہ سے اس کی آیتوں کا اعتراض کر رہے تھے۔ تو یہ بتایا کہ 3 قسم کے لوگ جو اپنے حق میں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو افترا پردازی کر کے غیروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں یا اپنی طرف سے حلال و حرام کے احکام وضع کر لیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر بھی اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ طاقت موجود ہے۔ تو انہی کا بتا دیا کہ ان کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن یا موت کے وقت، کس طرح وہ ان کی روحیں ان کے جسم سے نکالی جائیں گی۔ وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو اور جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ آج ان سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہاری پرورش و پرداخت میں اللہ کے شریک ہیں۔ تمہارے آپس کے رشتے ٹوٹ گئے، تمہارا خیال بالکل غلط نکلا۔ تو یعنی قیامت کے دن وہ سارے ان کے جو آقا تھے، سرپرست تھے، مالک تھے، ان کے سب وہ آقا بنے ہوئے تھے، سب کے سب ختم ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی دانہ اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی اللہ ہے، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ فالق الاصباح، وہی صبح کا نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو سکون اور آرام کا وقت، سورج اور چاند کو مہینہ اور سال کے حساب کے لیے بنایا ہے۔ یہ اس ذات کا مقرر کردہ نظام ہے جو زبردست بڑا علم والا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کرو۔ تو ستاروں کے ذریعے سے وہ راستے معلوم کرتے تھے، اب اس اندھیرے میں ان کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، بس ایک جگہ قرار کی ہوتی ہے یعنی ماں کا رحم، اور ایک جگہ امانت کی ہوتی ہے یعنی باپ کی پشت۔ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ ساری اپنی نعمتیں بھی بیان کی، اپنی قدرت بھی بیان کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ جو عقل والے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر ہم نے اس کے ذریعے تمہیں پودے نکالے، پھر ان میں سے ہری ڈالیاں نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، کھجور کے گھابے میں سے خوشے جو پھل کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، انگوروں کے گھنے باغات، زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے بعض اوصاف میں ملتے جلتے ہیں اور بعض دوسرے اوصاف میں نہیں ملتے، یا شکل میں ملتے ہیں مزے اور ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں۔ جب درخت پھل لاتا ہے اس کے پھل کو اور اس کے پھل کے پکنے کو دیکھو، بے شک اس میں لوگوں کی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ تمام تخلیقات بیان کی ہیں، آسمان میں، زمین میں، سورج میں، چاند میں، اور اس کے بعد ان پھلوں میں، ان چیزوں میں، کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت کے بغیر ہو نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر جانے سمجھے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی ہیں۔ وہ ان باتوں سے پاک اور برتر ہے جو یہ لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں ہے، یہ سب انہوں نے بنایا ہے۔
وہ آسمان اور زمین کا بغیر کسی سابق مثال و نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اس کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے، دیکھو سوچو سمجھو، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم لوگ اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔ مخلوق کی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، کوئی اس کو پا نہیں سکتا، اگر وہ ان نگاہوں کا پورا پورا ادراک کرتا ہے، اور وہ انتہائی دوربین، باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلوں کو روشن کرنے والے دلائل آ چکے ہیں، تو جو کوئی ان سے بصیرت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو اندھا ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں مقرر کیا گیا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بصیرت سے مراد ہی وہ دلائل ہیں، وہ روشنی ہے جو قرآن کریم میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئی ہے۔ جو اس کو قبول کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، اور جو نہیں قبول کرے گا اس کا ہی نقصان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف دعوت دینا ہے، اور ہم نشانیوں کو اسی طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ مشرکین کہیں کہ تم نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے بیان کر دیں جو جانتے ہیں، اور آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل کی ہے اسی کی پیروی کیجیے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور مشرکوں کی باتوں پر دھیان مت دیجیے، اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا ہے، اور نہ آپ ان کی طرف مقرر کردہ ان کے نگراں ہیں۔ تو اللہ چاہتا تو سب کو ہی مسلمان کر دیتا، ایک ہی ہدایت پر سب جمع ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کا حساب کتاب لینا چاہتا ہے، ان کو آزمائش دی ہے کہ وہ دیکھیں، قبول کریں سوچ سمجھ کے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا ہے، اور نہ آپ ان کی طرف سے مقرر کردہ ان کے نگراں ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کو گالیاں مت دو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، بس وہ بغیر جانے سمجھے زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر جماعت کی نگاہ میں ان کے عمل خوشنما بنا دیے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بس وہ انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا۔ تو اس طرح ان کو مسلمانوں کو منع کر دیا گیا، دیکھو مشرکوں کے جو خدا ہیں ان کو بھی تم برا مت کہو، کہ تم ان کو برا کہو گے وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے اور تم اس کے پھر سبب بن جاؤ گے، تو لہذا اس طرح تم بات مت کہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اللہ کی بڑی سخت قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہیے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ بھی ان کی طرف سے یہی بات کہ وہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا پتہ نشانی آ بھی گئی تو پھر یہ کیسے ایمان لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو قرآن پر ایمان لانے سے پھیر دیں گے جیسا کہ وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو انہی مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حق کے ادراک کرنے سے محروم کر دیا ہے، اس لیے وہ حق کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کی آنکھوں کو بصیرت سے محروم کر دیا ہے، اس لیے رائے حق کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے جس طرح وہ لوگ پہلے ایمان نہیں لائے اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ انہیں کفر میں بھٹکتا ہوا ہی چھوڑ دے گا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کی توفیق سے 7واں پارہ مکمل ہوا، کل انشاءاللہ 8ویں پارے میں سورۃ الانعام سے ہی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔